شعیب صاحب، درست ہے فیصلہ؟ میں سمجھتا ہوں انصاف کی فتح ہوئی ہے، کس طرح؟ آئین کی فتح ہوئی ہے، کس قانون کی فتح ہوئی ہے، اور یہ بہترین فیصلہ ہے جو اس وقت کے سرکمسٹانسز میں جس طرح قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا تھا اس طرح کا یہ فیصلہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. دیکھیں وہ فیصلہ بھی درست تھا؟ 100% درست تھا. قاسم سوری کی رولنگ غلط تھی؟ غلط تھی، بالکل غلط وہ تھی. رولنگ اور یہ رولنگ دونوں کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو پھر بھی ابہام تھا، پھر بھی ایک ان کے پاس ایک سائفر ڈاکیومنٹ تھا جس کی بنیاد پر اس نے یہ کیا. یہاں کیا چیزیں تھیں؟ دیکھا یہاں 3 چیزیں بڑی مد نظر نہیں، رکھیں. اس وقت کیسے ابہام تھا؟ اس وقت تو اٹ واز اے چلیں، بلیٹنٹ وائلیشن آف دی unconstitutional- کانسٹیٹیوشن. انہوں نے کہا جی تحریک عدم اعتماد پر ہم ووٹنگ کراتے ہی نہیں ہیں. میں وہی تو کہہ وہ رہا تو ہوں نا، مطلب کہ بالکل آئین میں شکنی وہی تھی کہہ رہا نا. ہوں نا. نہیں، یہ تو اس بڑا میں ایک ٹیکنیکل لیگل ایک بات پروپوزیشن آپ کو- تھی. میں جیسے اگر صاحب عرض کر لوں اس کے بعد جی میں آپ- پورا موقع آپ کو دیتا. فرق یہ ہے کہ جو قاسم سوری صاحب کا معاملہ تھا انہوں نے کہہ دیا جی کہ میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کراتے. دیٹ واز اے بلیٹنٹ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ان مائی اوپینین. لیکن یہاں پر بڑا مجھے لگتا ہے ایک جنرل سیریس لیگل پروپوزیشن تھی کہ ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی پارٹی ہیڈ ہے یا پارلیمانی پارٹی ہے، اور پھر اگر پارلیمانی پارٹی ڈائریکٹ کرتی ہے کہ کس کو ووٹ کرنا ہے تو وہ کس کے ڈیسیجن پر کرتی ہے. یہ ساری باتیں آنا بڑا ضروری تھی، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی موجود تھی. سو دس وازنٹ اے بلیٹنٹ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آئی سپوز. تو پہلے والی بات آپ نے ٹھیک کی کہ وہ بھی وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن تھی، وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن تھی، اور سپریم کورٹ نے اس کو رات ہی کو بیٹھے انہوں نے اس کو سنا، دیکھا، اور اس کے بعد اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا. دیٹ از رائٹ ڈیسیژن. اور جس کی ریزننگ آج سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے آئی تھی، آپ کو یاد ہے، ڈیٹیل ججمنٹ اور جو ریزننگ ہے وہ آئی تھی. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس ڈپٹی اسپیکر صاحب کا، اس صاحب کے الفاظ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں جو لاسٹ ورڈنگ استعمال ہوئی ہے، ہی ہیز سبورٹڈ دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 6 کی جو 3 انگریڈینٹس ہیں نا، ایبروگیشن یعنی الٹ دینا کانسٹیٹیوشن. کیسے سبورٹ کیا؟ میں ایک گزارش کر لوں نا، آپ کو واضح کر دوں. سبورشن، ایبروگیشن اینڈ سسپینشن. بقول اس فائنڈنگز کے، ججمنٹ کے، سپریم کورٹ کے، ہی ہیز سبورٹڈ دی کانسٹیٹیوشن. اب ریزننگ کیا ہے؟ کچھ تو اس میں دی ہوئی ہیں اور کچھ اس کے بعد آئیں گی. اب کیسے؟ 3 چیزیں بڑی ضروری تھیں. جی. ایک صاحب، اچھا وہ آئے، ایک لیٹر ان کی جیب میں ہے، جی. وہ آ کر کے الیکشن کراتے ہیں. اور الیکشن، یہ رن آف الیکشن تھا. ایک بات بڑی ضروری ہے، رن آف الیکشن میں جو ایگزسٹنگ ممبرز بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے 51% جس نے ووٹ دینے تھے وہ بن جانا تھا. اگر آپ اجازت دیں، اس سے پہلے کہ ہم میرٹس کے اوپر بات کریں، یہ جو ڈیمانڈ تھی کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. کیا حرج تھا اگر چلیں فل کورٹ نہیں، ایک لارجر بینچ؟ کیونکہ میں یہ جو ریزننگ پڑھوں اس کے اندر وہ خود راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ جو پرانا کیس تھا، جی، اس میں وہ 8 جج صاحبان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پاسنگ ریمارکس سے، جی، وہ کہتے ہیں وہ ریشو ڈیسیڈنڈ آیا نہیں تھا، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ گیا. لیکن بہرحال 8 جج صاحبان کے جو بھی ریمارکس تھے، 3 جج صاحبان اس کے اوپر اب فیصلہ سنا رہے ہیں. تو کیا کباہت تھی کہ اگر ایک لارجر بینچ بن جاتا، ایون اف ناٹ فل کورٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لارجر بینچ کا ان کا مطالبہ ہی نہیں تھا. لارجر بینچ آلریڈی فائنڈنگز آرٹیکل 63A پہ جسٹ فیو ڈیز بیفور دے چکی ہے، جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا ریڈ ود آرٹیکل 184(3). اس میں آلریڈی فائنڈنگز آ چکی ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کا یہ کام ہے کہ پارلیمان کے اندر اس نے پارلیمانی بیٹھنا. اس میں یہ نہیں لکھا. 63A کے اوپر جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا، بہت ساری چیزیں اس میں یہ آئیں نہیں لکھا، لیکن ساتھ اس میں یہ بھی تو شامل اس تھا میں نا. یہ نہیں کہا کہ پارلیمانی پارٹی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہے. نہیں، وہ یہ چونکہ کوشچن بھی نہیں یہ تھا، نہیں لکھا ہوا. دیکھیں نا، نہیں اس میں تو ہے 63 آرٹیکل 63 Contrary to the direction of the parliamentary party is the term used. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں لکھا ہوا. نہیں، کون کرے گا پھر؟ پارلیمانی پارٹی ہیڈ کرے گا. یہ سپریم کورٹ آلریڈی پہلے کہہ چکی ہے. پارلیمانی جو پارٹی ہیڈ ہے اس کا رول کب آئے گا؟ وہ جب ڈی سیٹ کرنا اور کا جو کوشچن آئے گا اس وقت پولیٹیکل پارٹی کا ایشو آئے گا، جو آرٹیکل 63A(1)(b) کہتا ہے. اور جو آخر میں ہے کہ جب ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ ہے کہ جس نے پارلیمانی پارٹی کی ڈیفیکشن کی ہو، ان کی ڈائریکشنز کو نہ مانا ہو، تو اس کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ پارلیمانی ہیڈ کرے گا. جی. اب پولیٹیکل ہیڈ اور پارلیمانی ہیڈ 2 مختلف چیزیں ہیں. اور پارلیمان کے اندر ایک چیز اور دیکھیں گے، جس بندے کا ووٹ ہے، جو خود اپنے آپ کو ووٹ دے رہا ہے، جو پارلیمان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پارلیمان کے 10 ممبران نے PMLQ کو ووٹ دیا. اب پارٹی ہیڈ جو ہوتا ہے، ایک ایز اے لے مین کے طور پر میں ایک بات کروں، پارٹی ہیڈ کیا اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو واچ کرے گا
یا وہ یہ کہے گا کہ اپنی پارٹی کے خلاف دوسری پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آپ کی پارٹی بھی ووٹ دے اور آپ بھی ووٹ دیں. یہ تو فیصلہ اس نے کرنا ہے, دیکھیں نا, پارٹی ہیڈ نے کرنا ہے, اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے. پارلیمانی پارٹی اندر موجود ہے, پارلیمان کے اندر آرٹیکل 63A جو کہتا ہے پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا تھا, انہوں نے کر دیا. نہیں کہتا اب آرٹیکل پارٹی ہے, 63A. چلے اب آپ یہی پڑھ لیں, dispute ہے نا, 63A میں لکھا ہوا ہے کہ contrary to the directions of the parliamentary party. پارلیمانی پارٹی کون ہے؟ وہ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی ڈائریکٹ کرے گی نا. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈائریکٹنگ اتھارٹی از ناٹ دا ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی. مثال کے طور پہ آپ کے چیمبر میں ایک کیس آتا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ میں ایک لے مینس تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے بینگ دا ہیڈ آف دا چیمبر کہ میں نے کیس لینا ہے یا نہیں لینا, اور اس کے بعد آپ اپنے کسی ایسوسیٹ کو کہتے ہیں کہ کلائنٹ کو انفارم کر دو, ڈائریکٹ کر دو, ہم لینا چاہتے ہیں, نہیں لینا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں تو اتنی فیس پہ لینا چاہتے ہیں. وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے, ہی از دی ڈائریکٹنگ اتھارٹی, بٹ ہی از ناٹ دی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی. سملرلی جب وین دا کانسٹیٹیوشن 63 سیز کہ contrary to the direction of the parliamentary party, it does not make the parliamentary party a decision making authority. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جج صاحبان نے اتنی تھک انٹرپریٹیشن کیسے کی. آپ اس سے آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ جو لیٹر وہ لے کر آئے, ان کی سگی بھانجی چودھری شجاعت حسین صاحب کی, وہ نیبر میں ساتھ والے گھر میں رہتی ہے, وہ بھی ایم پی ہے اور وہ وہاں موجود بھی تھی, اس نے ووٹ بھی دیا ہے, وہ اس دن کل کورٹ میں بھی تھی. اس کو نہیں پتا, نہ چودھری شجاعت حسین نے ان کو بتایا. نہیں, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کل وہاں موجود تھی. کہاں پہ؟ کورٹ میں. اور انہوں نے یہ کہا وہاں پہ؟ یہ بہت سارے لوگوں کو. چودھری شجاعت کے وکیل کو آج سنا گیا؟ چودھری شجاعت کے وکیل کل سارا دن آرگومنٹس کرتے رہے. آج سنا گیا کہ نہیں سنا گیا؟ وہ تو بینچ کی تشکیل پہ کرتے رہے ہیں نا. چودھری شجاعت صلاح الدین نام, آج میں صلاح الدین میرا دوست ہے, لیکن مجھے نہیں پتا, میں آج دیر سے گیا ہوں جب ججمنٹ کی. چودھری شجاعت کے وکیل نے بوائیکاٹ کیا کہ نہیں کیا آج؟ مجھے نہیں پتا, یہ فیکٹ ہے, یہ پوچھ سکتے ہیں. ان کو سنا ہی نہیں گیا سر. نہیں, اگر وہ چودھری شجاعت سے یہ پوچھتے تو صحیح کہ بھئی آپ نے ڈائریکشن دی تھی, نہیں دی تھی, دی تھی, کمیونیکیٹ کی تھی, نہیں کی تھی, یہ باتیں تو بڑی ضروری ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں, آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, کیا عدالت کسی کے گھر میں جا کر کے آرگومنٹ سنے گی؟ وکیل انگیج ہو گئے نا. نہیں, بٹ چودھری شجاعت لائر واز دیئر. نہیں, وہ تھے تو وہ آرگومنٹس کرتے ہیں, انہوں نے کیا.